تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنی بہت ساری نصیحتوں میں اپنے بچے کو، اپنے فرزند کو ایک نصیحت یہ کی تھی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے اور اے میرے بیٹے، لوگوں سے جب بات کرنا تو گال پھلا کر کے بات نہیں کرنا، ناراض ہو کر کے بات نہیں کرنا، فخر و غرور سے بات نہیں کرنا، گھمنڈ اور اترا کر کے بات نہیں کرنا۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی۔ کہا، اے میرے بچے، سینہ تان کر کے زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلنا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سینہ تان کر کے چلنے والے کو اور اکڑ کر کے چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو منع کیا تھا، کس بات پر؟ اکڑ کر کے نہیں چلنا، گال پھلا کر کے کسی سے بات نہیں کرنا، ناراض ہو کر کے کسی سے بات نہیں کرنا، اور زمین میں نرمی کے ساتھ، نرم چال، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلنا۔ میں آپ کو یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کبر و غرور سے اور گھمنڈ سے اور فخر سے منع کیا تھا۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ کبر و غرور کہا کس کو جاتا ہے؟ یاد رکھیے، خود کو بڑا سمجھنا، بہت بڑا سمجھنا، سب سے بڑا سمجھنا، اور خود کو بڑا سمجھنا، ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، کمتر سمجھنا، اور یہ سمجھنا میں سب سے بڑا ہوں، دوستوں میں سب سے بڑا، رشتہ داروں میں سب سے بڑا، احباب میں سب سے بڑا، میں جتنا زیادہ سب سے بڑا ہوں اتنا ہی لوگوں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ فکر، یہ مزاج، یہ سوچ اگر کسی کے اندر موجود ہے تو ایسے آدمی کو متکبر کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، تکبر کی یہ جو صفت ہے نا، سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ کبریائی ہے، بڑائی ہے، یہ اللہ کے شایان شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے کہا بڑائی کے لائق، کبریائی کے لائق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ مخلوق کے لیے، انسان کے لیے یہ عیب ہے کہ انسان اپنے اندر بڑائی اور اسی طریقے سے فخر و غرور والی صفت اپنے اندر پیدا کرے، یہ انسان کے لیے عیب ہے، مخلوق کے لیے کمزوری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو دیکھیے، اللہ کے کئی نام ہیں، ان میں ایک نام ہے المتکبر۔ کیا ہے؟ المتکبر۔ دوسرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا المتعالی، ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الکبیر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تکبر کے لائق۔ اسی طریقے سے متکبرانہ جو مزاج یا اسی طریقے سے بڑائی کے لائق اگر کوئی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے حدیث قدسی میں پیش کر کے بات اپنی آگے بڑھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی انہما احدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی یہ میرا چادر ہے، کبریائی یہ میرا چادر ہے، اور عظمت یہ میرا ازار ہے، ازار۔ اللہ نے فرمایا جو بھی آدمی اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قذفتہ فی، اللہ نے کہا قذفتہ فی النار، ایسے آدمی کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ دیکھو، بدبختی کی ابتدا، شقاوت کی ابتدا، بربادی کی ابتدا یہ تکبر سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کائنات میں سب سے پہلا تکبر جس شخص نے کیا تھا، جس سے سرزد ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں، ابلیس تھا۔ ملائکہ کی صحبت میں، فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا، جناتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سارے لوگوں نے، سبھی نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، اور ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کی وجہ یہ بتائی انا خیر من،
میں ہماری شریعتیں کہتی ہے زمین میں دفن ہونے سے پہلے میں کو دفن کرو، مرنے سے پہلے میں کو دفن کرو، مٹی میں دفن کرو۔ یہ لفظ میں کی جو صفت ہے نا، یہ شیطانی صفت ہے، یہ متکبرانہ صفت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے پروردگارا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو نے تکبر کیا ہے نا، تجھے میں ذلیل کر کے رہوں گا، رسوا کر کے رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ جن کے اندر تکبرانہ مزاج ہوتا ہے، یاد رکھو سبحان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کبھی محبوب نہیں بن سکتے ہیں۔ قرآن سنی، اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرنے والوں کو، فخر و غرور جس کے اندر آ گیا ہے، ایسا آدمی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اور اپنی بات میں آگے بڑھاؤں، قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات موجود ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں سبحان اللہ، ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی بربادی، آپ پڑھیے قرآن مجید کے اندر، ان کی ہلاکت، ان کی بربادی، دنیا میں ان کا تہس نہس ہونا، کئی اسباب اللہ نے بیان کیے۔ ایک سبب کیا تھا؟ پہلے سنیے، قوم نوح کو لیجئے، جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیغام، دعوت توحید کو رکھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا پروردگارا، میں نے اپنی قوم کے سامنے تیرے پیغام کو رکھا، تیرے اللہ تعالیٰ تیری وحی کو رکھا تاکہ اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ میری قوم نے سننے کے بجائے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑے لپیٹ لیے تاکہ نوح کی بات ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اٹھ کر کے چلنے لگتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا خطاب ہوتا تھا، نوح علیہ السلام کی تقریر ہوتی تھی، قوم والے اٹھ کر کے چل لیتے تھے۔ اللہ اتنا ناراض ہوا، قوم نوح پر کیسا عذاب آیا، یہاں جتنے مصلی بیٹھے ہیں سبحان اللہ ان سب کو معلوم ہے۔ طوفان نوح آیا، سیلاب آیا، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور آگے بڑھیے، اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ کون ہے یہ قوم عاد؟ قربان جائیں گے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ ہود علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، اللہ کے پیغام کو سنایا، توحید کی دعوت دی، آخرت کو سمجھایا، دنیا کی حقیقت کو بتایا، اس قوم نے کیا کیا؟ آیت کریمہ سنیے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور قوم عاد یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے بڑا دنیا میں طاقتور کون ہے؟ یہ جانتے اس قوم کا کیا کام تھا؟ پتھروں کو تراش کر کے، پہاڑوں کو تراش کر کے یہ گھر اور مکین بناتے تھے، وہاں جا کر کے رہتے تھے۔ انہیں اتنا ناز آیا اپنی طاقت پر، اتنا غرور آیا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا دنیا میں طاقت والا کون ہے؟ ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائے، اللہ نے انہی کے زبان میں یہ جواب دیا۔ اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، یا ان سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے کہا انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اور آگے میں آپ کے سامنے بات رکھوں، ایک آیت کریمہ قرآن کریم میں ایسی ہے جس میں اللہ نے قارون کا، فرعون کا اور حامان کا، تینوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد خوبصورت تبصرہ سنیے اور میں اپنی بات آگے لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا، اس لفظ پر غور کرنا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، دلائل لے کر کے، نشانیاں لے کر کے، پیغامات لے کر کے آئے۔ فرعون نے بھی تکبر کیا، قارون نے بھی
घमंड किया और हामान ने भी इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा फस्तकबरू फिल अर्द, इन तीनों ने जमीन में तकब्बुर किया, बड़ा बनने की कोशिश की। और फिरौन तो यही बोलता था अना अना अना, मैंने शुरू में कहा मरने से पहले मैं को दफन कर दो। कोई आदमी जिंदगी में कभी मैं नहीं बोलना, ये मैं जो है ना ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये फिरौनियत वाला जुमला है, ये कारूनियत वाला ये जुमला है, ये मैं। फिरौन यही तो रट लगाता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ताला ने क्या कहा, कारून अपने बेशुमार खजानों की बदौलत, बेशुमार खजाने रखने के बावजूद अब अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा ना सका। अल्लाह ने खजानों समेत उसे जमीन में धंसा दिया और क़यामत की सुबह तक धंसा रहेगा। फिरौन को ले लीजिए, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और यही ये कहता था। अल्लाह ने उसके बारे में क्या फरमाया, फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा कि ऐ प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए हमने इन्हें कैसे पकड़ लिया, इसकी लश्कर को पकड़ा, इन सबको हमने दरिया में डुबो करके मार दिया। जालिमों का अंजाम यही होने वाला है। और दूर ना जाइए जनाब आली, मैं एक दो हदीसें भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। वक्त तो बड़ी तेजी से गुजरता है और हमारे साथ यही ऐसा हो रहा है कि एक उन्वान एक जुमा में मुकम्मल हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक उन्वान जहां तक हो सकता है मैं 30 मिनट में बता करके मैं आइंदा जुमा एक नया उन्वान लेकर के हाजिर होता हूं। अल्लाह से दुआ फरमाए कहने वाले को और सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे इस मुल्क में अंग्रेजों ने कितनी शानदार हुकूमत की, उनके बारे में ये कहा जाता था सूरज नहीं डूबता है, सूरज नहीं डूबता है। इन्होंने ये समझा था कि ये मुल्क हमारा है, यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, यहाँ के तख्त और ताज के मालिक बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों का सूरज भी डूब गया और इस मुल्क से छोड़ करके उन्हें जाना भी पड़ा। सुभान अल्लाह। ऐसे एक नहीं मेरे भाइयों, सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कुरान करीम के अंदर भी। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर भी सैकड़ों मिसालें मौजूद है, जिससे यह पता चलता है किब्र और गुरूर ये अल्लाह को कतान पसंद नहीं है और ऐसा आदमी दुनिया में जलील होकर के रहेगा। आज बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है या कहना पड़ता है मेरे भाइयों, आप कई लोगों को देखेंगे तकब्बुर के मर्ज में मुब्तला रहते हैं। कोई अपने हुस्न और जमाल पे फख्र कर रहा है, कोई अपने दौलत पर नाज कर रहा है, कोई अपने गाड़ी घोड़े बंगले पे इतरा रहा है, कोई अपने इल्म पर किसी को गुरूर है, कोई नमाजी है उसे अपने नमाजों पर गुरूर है, कोई मुत्तकी आदमी है अपने तकवे पर गुरूर है। हर आदमी को आप कहीं ना कहीं पाएंगे। अल्लाह बचाए, पूरी कौम को दुआ कीजिए, अल्लाह इस वबा से पूरी कौम की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, बात करने का लबो लहजा, फिरौनियत का लबो लहजा, खजाने अल्लाह ने क्या दे रखे हैं, सुभान अल्लाह। कारूनियत वाला मिजाज आ गया है। अल्लाह ने अगर कुछ नवाज दिया है, अल्लाह ने अपनी नेमतें अगर दे दी है, सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है जैसे इसने शद्दाद की जन्नत बनवा ली है। मेरे भाइयों याद रखो, नऊज़ुबिल्लाह, तकब्बुर ये तकब्बुर होता है, घमंड ये घमंड होता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और मैं आपको बताऊं, असल जो इज्जत है, असल जो कामयाबी है, असल जो बुलंदी है वो आजिजी में है, इनकिसारी में है, तवाज़ो में है, खाकसारी में है। मैं एक मिसाल दूं, मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, नबी ने अपने बारे में क्या फरमाया, अना सय्यदु वलिद आदम वला फखर वलिवाइल हम्द वला फखर। मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं सारे औलाद आदम का सरदार हूं, फख्र नहीं करता हूं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं। नबी ने कहा मैं सारी इंसानियत का सरदार, फख्र की बात नहीं है। कहा कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी का झंडा मेरे हाथ में देगा, इस पर मैं फख्र नहीं करता हूं। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, रास्ते से गुजरते थे, बच्चे मिलते थे, नबी सलाम करते थे, सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। ये मेरे आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था। बच्चों के दरमियान से गुजरते थे, अस्सलामु अलैकुम कह करके गुजर जाते थे, मरीजों की इयादत करते थे, बीमारों के मकान पर जाते थे, मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे,
تھے، غریبوں کے ساتھ رہتے تھے اور غریبوں کی محفل میں رہنا پسند کرتے تھے۔ صلوات اللہ وسلامہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی۔ شاعر نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کہیں نہ کہیں انسان کے اندر تکبر کا مزاج آ جاتا ہے، فخر کا مزاج آ جاتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ آئیے کچھ ایسے اسباب ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ وقت پر اپنی بات ختم کروں۔ سب سے پہلی بات جانتے ہیں کہ تکبر کی ایک علامت یہ ہے دوسروں کو حقیر جاننا اور خود کو سب سے بڑا سمجھنا۔ خود کو سب سے بڑا سمجھنا، بڑا بڑا بڑا، اور دوسروں کو اتنا ہی کمتر جاننا۔ جانتے ہیں یہ دنیا میں حقارت کا بیج سب سے پہلے اگر کسی نے بویا تھا وہ ابلیس نے بویا تھا۔ اسی نے کہا تھا نا انا خیر من، میں آدم سے بہتر، میں آدم سے اچھا ہوں۔ دنیا میں سب سے پہلے دوسروں کو حقیر جاننے کا جو رواج اور مزاج بنایا دنیا میں وہ ابلیس نے بنایا ہے۔ آج دیکھیں گے کتنی ایسی خواتین چونکہ ہمارے پاس آتی ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے، میں نے کبھی خواتین کو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ اپنے سارے مصروفیات کو ترک کر کے امت کی مائیں بہنیں جمعہ میں آتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مزاج ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون خوبصورت ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، اللہ نے اسے نواز دیا ہے، تو آنے والی دوسری خاتون کو وہ حقیر سمجھتی ہے۔ ایسا نہ کرے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایسا نہ کرے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی دوسرے مسلمان کو حقیر جانے، کمتر جانے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور کسی کو نہیں دیا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ دیا اللہ نے اگر کسی کو، نوازا اللہ نے اگر کسی کو، وہ بھی امتحان ہے، اور اللہ نے کسی کو محروم کر دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے، وہ بھی میرے بھائیوں امتحان ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ نوازا ہے تو آپ کیا کریں؟ اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی خامیاں دیکھیں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ آپ ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اپنے کمیوں پر نظر رکھیں، اور ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کو بیان کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ نوازا ہے، یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ جانتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، سچائی آ گئی ہے اس کے پاس، دلائل آ گئے ہیں اس کے پاس، ہدایات اس کے پاس آ گئے ہیں، آدمی تکبر کی مزاج میں دلائل کو ٹھکرا دے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو معمولی جانے۔ چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ انسان کتنا وزندار ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور اشارہ کیا ہے، بعض دفعہ انسان کے چال سے بھی تکبر جھلکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ نے کہا زمین میں اکڑ کر کے، سینہ تان کر کے، پیر پٹک کر کے نہ چلو۔ اگر ہے تمہارے اندر کچھ، قرآن کے الفاظ ہیں میرے، نہیں سنیے قرآن نے کیا کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ نے کہا زمین چیر سکتے ہو تو چیر کے بتاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہو، پہنچ کر کے بتاؤ۔ قرآن کریم نے کہا انسان کے چال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان میں اخلاق ہے یا انسان میں تکبر ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تکبر کے مظاہر میں ایسا بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے
کہ جب میں کسی محفل میں پہنچوں مجلس میں بیٹھوں تو میرے سامنے سارے کھڑے ہو جائیں میرے سامنے کوئی نہ بیٹھے. یہ جانتے ہیں یہ تکبر کا مزاج ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں، بت کی طرح کھڑے رہیں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. متکبر آدمی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، کوئی اس کے آگے نہ چلے. اگر کوئی اس کے آگے چلتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. متکبر انسان ایسا بھی ہوتا ہے، غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرے گا، غریبوں کے ساتھ نہیں جائے گا، مریضوں کی عیادت نہیں کرے گا. ہاں، صاحب ثروت نے، مالدار نے دعوت دے دی ہے، سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے مالدار کی دعوت کو قبول کرے گا. غریب کی دعوت ہے، اس کے گھر کے بغل میں ہے، لیکن غریب کی دعوت کو قبول کرنا پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، یہ ایک نہیں، ایسے نہ جانے کتنے دسیوں صفات ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان میں تکبر کا مزاج ہے. میرے اندر ہو یا آپ کے اندر ہو، اگر یہ عادتیں ہیں، اگر یہ صفات ہیں، اللہ کی قسم ہے اس سے توبہ کریں، اس سے پہلے کہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں. توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. جو انسان پیدا ہوا ہے، سورہ انسان پڑھی ہے، سورہ قیامہ پڑھی ہے، اللہ نے انسان کی پیدائش پر اللہ نے گفتگو کی ہے. جو انسان پیدا ہوا خود غسل نہیں کر سکتا ہے، آخری بار زندگی میں غسل دیا جا رہا ہے، خود غسل نہیں کر سکتا ہے. تکبر کس بات پر، غرور کس بات پر؟ ماں کے پیٹ سے جنم لیا، غسل دینے والا کوئی اور، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، غسل دینے والا کوئی اور. تکبر کس بات پر، فخر کس بات پر؟ شاعر نے کہا مٹے ناموروں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اگر کبھی یہ بری صفت آئے، یہ دعا پڑھیے، دل میں پڑھیے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے پیش کرتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وجعلنی فی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ، مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. ہمیشہ اپنے آپ میں بڑا بننے کی کوشش مت کیجیے، اپنی نظر میں چھوٹے رہیے، اللہ لوگوں کی نظر میں بڑا بنائے گا انشاءاللہ. یہ دعا پڑھتے تھے میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ. اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ واجعلنی فی اعین الناس کبیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.